السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ڈائیورژن، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بہت سوچتے ہیں۔ فکر بھی سب کو ہوتی ہے، مگر جب وہ سب فکریں آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرنے لگیں تو اوور تھنکنگ کہلاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس وقت پر دھیان دیں جب آپ تھنکنگ سے اوور تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے، وہ مسئلہ یا پرابلم کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے 10 منٹ اس پر سوچا، 20 منٹ سوچا، 20 سے 25 منٹ اس پرابلم کے بارے میں سوچا، اٹس اوکے، مگر پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ ڈیلی بیسس پہ ایک ہی پرابلم کو لے کر سوچ رہے ہو اور مسلسل سوچے جا رہے ہو۔ یہ اوور تھنکنگ ہے جو آپ کو، ہم سب کو ذہنی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ تھنکنگ سے اوور تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں، اسی لمحے اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کریں۔ اس سوچ کو جو بار بار دماغ میں آ رہی ہے، اس سے دھیان ہٹانے کی کوشش کریں۔ کہیں پر بھی اپنا کوئی پسندیدہ کام کر لینا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اپنی فرینڈس کے پاس جانا۔ آپ نے ہمیشہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، تب آپ اوور تھنک نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی اوور تھنک کرنے لگیں تب خود کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیں یا کسی دوسرے کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ میڈیٹیشن، ہم انسان دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پر یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر خود کے دماغ کو کنٹرول نہیں کیا تو دنیا میں سب کچھ پا کر بھی دکھی ہی رہیں گے۔ اور اگر اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے تو میڈیٹیشن سے اچھی چیز اور کچھ نہیں۔ اسے چاہے آپ یوگا کے روپ میں کریں، مراقبہ کریں، نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے کریں۔ یہاں ایک اور اہم بات ایڈ کرتی جاؤں کہ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ دن میں کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تو اس بزرگ نے جواب دیا، اتنا جتنا کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ مطلب روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت بھی شفا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھ لینا ہی شفا ہے۔ یہ سب اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایکسیپٹنس از ایکول ٹو پیس۔ ایکسیپٹ یور پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ ہم کئی بار اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اپنے پاسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہی ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس۔ خود پہ اتنا ہارش ہونا بند کریں اور خود کو ویسے ہی قبول کرنا شروع کریں جیسے آپ ہو۔ اسٹے بیزی۔ خود کو ہمیشہ کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں بیزی رکھیں، اور اگر کچھ بھی کرنے کو نہ ہو تو کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، ہمسائے میں چلے جائیں، اپنے کمرے کی سیٹنگ چینج کر دیں، کچھ بھی کریں مگر فارغ نہ بیٹھیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے سنا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو پروڈکٹیو کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو یہ آپ کو ڈسٹریکٹیو کاموں میں لگا دے گا۔ تو کوشش کریں خود کو مصروف رکھیں، اسٹڈی میں، فیملی کے ساتھ، جاب میں، دوستوں کے ساتھ، سوشل ورک میں، کہیں بھی، مگر خود کو مصروف ضرور رکھیں۔ اور لاسٹ میں اسٹارٹ رائٹنگ۔ لکھنا ایک بہت اچھی ہیبٹ ہوتی ہے اپنے مائنڈ کو بیٹر فیل کرانے کے لیے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ ہر بار ہمیں لوگ نہیں ملتے جنہیں ہم اپنی بات بتا سکیں، اور شاید ہر بار ہر کسی کو اپنے دل کی بات بتانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ کہیں نہ کہیں تو بولنا ہے نا۔ اس سے اچھا ہے لکھنا شروع کریں۔ جو باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ لکھیے۔ جو گولز آپ اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیے۔ جو بھی لوگوں کی بری عادتیں آپ کو خراب لگ رہی ہیں
آپ کی گروتھ کو روک رہی ہیں، آپ کے مینٹل پیس کو خراب کر رہی ہیں، وہ بھی لکھیے۔ اور جو اچھی چیزیں آپ فیوچر میں اپنے لیے چاہتے ہیں وہ بھی لکھیے۔ ان ٹوٹل جو بھی آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر کرنے کی بجائے خود کے ساتھ لکھ کر شیئر کریں۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ایموشنز کو ہینڈل کر پا رہے ہیں، آپ خود کو سمجھ پا رہے ہیں۔ ہر انسان کا بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ خود کو سمجھ نہیں پاتا، اور جب خود ہمیں ہماری ہی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ہم اپنے گھر، اپنی فیملی اور اپنے معاشرے کے لیے کیسے کچھ پروڈکٹیو کر پائیں گے۔ جب آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، جب آپ خود کے مائنڈ کو کنٹرول کر پا رہے ہو اور ڈیسیجنز بہت اچھے سے لے پا رہے ہو، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی لائف میں ان 5 چیزوں کو پریکٹس کریں، اور بہت جلد آپ محسوس کریں گے کہ اوور تھنکنگ کی پرابلم کم ہو رہی ہے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔